سنو، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، سانس کو آہستہ آہستہ لو اور اب سوچو، تمہارے دل میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا اس کی کوئی شکل ہے؟ کیا اس کا کوئی جسم ہے؟ نہیں، مگر وہ پھر بھی تمہیں دن میں 100 بار مار دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے حقیقی دشمن سے کم، اپنے ڈر سے زیادہ برباد ہوتا ہے۔ یہ ڈر، یہ چھپا ہوا سایہ، یہ دل پر بیٹھا ہوا بوجھ، یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا چور ہے۔ یہ خوشی چراتا ہے، یہ سکون چراتا ہے، یہ نیند چراتا ہے، یہ محبت چراتا ہے، یہ اعتماد چراتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تمہارے اندر کا یقین چراتا ہے۔ ڈر کبھی اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ تمہارے دل میں گھر بناتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے، پھر وہ خیال شک میں بدلتا ہے، پھر شک وسوسے میں بدلتا ہے، پھر وسوسوں سے خوف میں بدل جاتا ہے، اور پھر خوف زندگی کا مالک بن جاتا ہے، اور تم اپنی ہی زندگی میں مسافر بن جاتے ہو، بے بس، دبے ہوئے، ٹوٹے ہوئے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، جس دل میں خوف ہو وہاں یقین نہیں اترتا، اور جس دل میں یقین نہ ہو وہاں سکون کبھی نہیں آتا۔ سوچو، کتنی راتیں تم نے ڈر میں گزاری ہیں، کتنی صبح تم نے پریشانی میں گزار دی، کتنی دعائیں تم نے خوف کے ساتھ کی، کتنی بار تم نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تمہارا رب پر کمزور یقین نہیں تھا، یہ ڈر تھا جو تم پر حکومت کر رہا تھا۔ ڈر انسان کو وہ نہیں ہونے دیتا جو وہ اصل میں ہے، یہ ذہن کو دھندلا کرتا ہے، دل کو بوجھل کرتا ہے، قدموں کو باندھ دیتا ہے۔ ڈر کہتا ہے، اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر سب چھوڑ گئے تو؟ اگر میں اکیلا رہ گیا تو؟ اگر میرا حال کبھی بہتر نہ ہوا تو؟ واصف علی واصف کہتے ہیں، انسان کو کسی طاقت نے کمزور نہیں بنایا، کمزور تو وہ خود اپنے ڈر سے ہوا ہے۔ یہ جملہ اگر دل میں اتر جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ ڈر صرف وہاں رہتا ہے جہاں اللہ کی پہچان کم ہوتی ہے۔ جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر دل یہ جان لیتا ہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، میری زندگی اللہ کے ہاتھوں میں ہے، میرا مستقبل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، میرا نقصان، میرا فائدہ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ جب یہ یقین آنے لگتا ہے تو ڈر خود پیچھے ہٹنے لگتا ہے، دل مضبوط ہونے لگتا ہے، سانس آسان ہونے لگتی ہے، اور انسان پہلی بار زندہ ہونے کا احساس کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تک بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا وہ ہر چیز سے ڈرتا رہتا ہے، جس دن پہچان لیتا ہے پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پر یقین کیا ہے؟ یہ کہنا نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کیسا یقین ہے؟ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، جو آنکھوں کے خوف کو آنسوں میں بہا دیتا ہے، جو دل کی چیخ کو دعا میں بدل دیتا ہے، جو کمزور قدموں کو ہمت دے دیتا ہے۔ توکل
کا مطلب ہے میں کوشش کروں گا اور باقی اللہ پر چھوڑ دوں گا۔ جب تم اپنے دل کو یہ سکھا دیتے ہو تو تمہارے اندر کا خوف مرنے لگتا ہے۔ دل میں خوف رہے گا جب تک دل میں شک رہے گا، دل میں شک رہے گا جب تک دل میں دنیا کی محبت رہے گی، دل میں دنیا کی محبت رہے گی جب تک دل اللہ سے خالی رہے گا۔ جب دل خالی ہو، دل ٹوٹا ہو، جب دل بکھرا ہوا ہو، تب اللہ دل کو بھر دیتا ہے اور خوف کا زہر بہا دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ دل کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کے 1000 سہارے نہیں دے سکتے۔ بس ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک تعلق محبت جو تمہیں بدل دے گا، اور وہ تعلق ہے اللہ سے جڑ جانا۔ جب تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، جب تم رات کی تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہو، جب تم رو کر دعا کرتے ہو، جب تم سجدے میں ٹوٹ جاتے ہو، تو اللہ تمہیں اٹھا کر وہ بنا دیتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر ڈر بھی جاتا ہے، وسوسے بھی جاتے ہیں، اور تمہارے اندر روشنی اترنے لگتی ہے۔ اور اب دل سے سنو، دل میں اتار لو، یہ وہ جملے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جس نے اللہ کو مان لیا، اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ خوف سے آزادی کا پہلا قدم یہی ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو۔ جب تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو گے، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کر لو گے، اپنے دل کو اس کے ذکر سے روشن کر لو گے، تو یاد رکھنا انشاءاللہ اسی دن سے تمہارا ڈر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور تمہیں وہ سکون ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو میری وجہ سے تھوڑا بھی سکون ملا ہو یہ الفاظ سن کر۔